نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے، اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنے آخری نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آخرت اندر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج میں جس موضوع پر چند باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص نیت۔ اخلاص عربی لغت کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، اور اسلامی محاورے کے اندر اس کا معنی ہے ہر اس نیک کام کو کہتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو،
خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں کسی قسم کی دنیاوی لالچ یا دنیاوی طمع نہ ہو، اسے اخلاص کہتے ہیں اور اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول فأخبرنی عن الإحسان، کہ مجھے احسان کے متعلق بتلائیے۔ آپ نے فرمایا قال ان تعبد اللہ فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اے جبریل، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیا کرو کہ میں نہیں بلکہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر عبادت کا دار و مدار اسی اخلاص اور اسی احسان پر ہے، اور دیگر اسلامی ارکان، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، جب تک اس میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور اس کے معاملے میں اگر کوئی بندہ کوئی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، لیکن خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس چھوٹے سے عمل کا بھی اجر عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی عمل قبول ہوتا ہے نا تو اس کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ جب تک اس میں وہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ پہلی شرط کہ اس کام میں اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، بندے کے اندر ایمان۔ تیسری چیز کہ اس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہونی چاہیے۔ اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے اس میں اخلاص نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اگر اخلاص ہے، ایمان نہیں، پھر بھی وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور اگر بندے میں اخلاص بھی ہو، ایمان بھی ہو، لیکن وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور جس انسان کو اس اخلاص جیسی نعمت حاصل ہو جائے اس انسان نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، اور جو انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہ انسان کا اپنا نفس جو ہے یہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہی انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اور کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ ہر کام اپنی مرضی اور میری منشا کے مطابق کرے، لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہر کام میری مرضی اور میری منشا کے مطابق کرے۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی مرضی کے کام کرتا ہے، اللہ کی قسم اس نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دیا اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ خالص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے وہی عمل اللہ کو قبول ہے۔ کیوں کہ ہم کوئی بھی عمل کر لیں، ہمارے عملوں کے اللہ کو کوئی ضرورت ہے ہی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگو، جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے انسان کا اندر کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اور اگر ہم خالص نیت کے ساتھ عمل کریں گے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے،
بندہ اپنے خالص عملوں کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس عمل کی وجہ سے بندے سے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، تکلیف کو ویسے ہی دور کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پرانے زمانے میں 3 آدمی جا رہے تھے، رستے کے اندر جنگل کا رستہ ہے، اندھیرا ہوا، اچانک بارش بھی آ گئی اور ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی، اور اچانک کیا ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر آتا ہے اور آگے پہاڑ کے نیچے غار کے منہ کے اوپر گر کر غار کا منہ بند کر دیتا ہے۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، لیکن سبق ہے اس میں کہ کام اخلاص والا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتے ہیں۔ تینوں بندے اندر پھنس گئے ہیں، تینوں زور لگاتے ہیں لیکن پتھر ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور تینوں بیٹھ کے آپس کے اندر یہ صلاح مشورہ کرتے ہیں، یار کیوں نہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ ان میں سے پہلا بندہ آتا ہے، آ کے دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، اے اللہ کہ میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے اپنے گھر والوں کی پرورش بھی کرتا تھا، میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے اور میں سب سے پہلے جب گھر آتا بکریوں کا دودھ ہوتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ اللہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں پتے لینے کی غرض سے جنگل میں دور تک چلا گیا اور واپس اتنا لیٹ آیا، رات ہو چکی تھی، میں معمول کے مطابق گھر آیا، بکریوں کا دودھ دویا، والدین کے حصے کا دودھ لے کے ان کے کمرے میں جاتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں، ادب کی وجہ سے ان کو جگانا مناسب ہی نہ سمجھا، ان سے پہلے کسی اور کو دودھ دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اللہ نتیجہ یہ نکلتا ہے میں ساری رات ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہتا ہوں کہ میرے والدین خود اٹھیں گے، میں ان کو دودھ پیش کروں گا۔ اللہ میرے بچے میرے سامنے روتے رہے، بل بلاتے رہے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ صبح میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو پہلے دودھ پیش کیا، پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پیش کیا۔ یہ بات کہہ کر وہ دعا کرتا ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے وہ عمل خالص تیری رضا کے لیے ہی کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے ہی کیا تھا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ واقعی میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، پھر وہ تینوں زور لگاتے ہیں، پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل جاتا لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں بنتا۔ پھر وہ دوسرا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جسے میں بڑا پیار کرتا تھا اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ لڑکی میرے پاس آئے، میں اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کروں، لیکن موقع میری تلاش میں نہ آیا، وقت گزرتا گیا، اس علاقے میں قحط پڑ گیا، وہ لڑکی مجبور ہو کر میرے پاس آئی، معاشی حالت اس کی بڑی خراب تھی، اس نے آ کر مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا اور میں نے اسے ایک شرط پر قرض دینے کا وعدہ کیا۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ تو اپنے جسم کو میرے حوالے کر دے، اور وہ مجبور تھی، مان بھی گئی، اور جب میں نے پوری طرح اس پر قدرت حاصل کر لی تو اس نے مجھے یہ کہا، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو نہ توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کی۔ وہ کہتا ہے اللہ جب اس نے یہ بات کی مجھے تیرا ڈر آیا اور میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، اللہ میں تیری رضا کے لیے اسے یہ کام بھی چھوڑ دیا اور اسے 120 دینار بھی دیے، بلا کسی معاوضت کے، بلا کسی شرط کے، اسے 120 دینار دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام خالص تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اللہ آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ دعا کرتے ہیں، پھر وہ زور لگاتے ہیں، پتھر تھوڑا سا اور اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے،
لیکن باہر نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں بنتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ تیسرا بندہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے کچھ مزدور اپنے کھیت میں لگائے, وہ کام کرتے رہے, جب شام کا وقت ہوا سب مزدوروں کو میں نے ان کی اجرت دی اور ایک مزدور بغیر اجرت لیے واپس چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو, اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا اور اس کاروبار سے بہت سارا مال کمایا, اونٹ خرید لیے, بکریاں خریدی, زمین اور جائیداد خریدی, ملازم خریدے. اللہ مدت گزرتی گئی, وہ بندہ بڑی مدت کے بعد میرے پاس واپس آیا اور آ کے اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا اور میں نے اسے کہا اے اللہ کے بندے یہ ساری اونٹ تیرے ہیں, یہ ساری بکریاں تیری ہیں, یہ جائیداد, یہ زمین, یہ ملازم, یہ سب چیزیں تیری ہیں. اور اس بندے نے کہا اور کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا. جب اس بندے کو یقین ہو گیا اور وہ ساری بکریاں, اونٹ, ملازم لے گیا, اللہ یہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام بھی تیری رضا کے لیے ہی کیا تھا, تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. پھر وہ تینوں زور لگاتے ہیں, غار سے باہر نکل جاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندے نے زندگی میں خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہو, بندے پر کوئی تکلیف اور پریشانی آئے, بندہ اس عمل کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کرے, اللہ اس عمل کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اللہ کی قسم آج ہمارے پاس ایسے اعمال ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ان کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر. آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے, ارادہ نیکی نہیں ارادہ کرتا ہے, اور کسی کام کی وجہ سے وہ نیکی کا کام کرنا بھول جاتا ہے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیک نیتی کی وجہ سے ایک نیکی کا اضافہ کر دیتا ہے. اور جب بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرے پھر وہ نیکی والا کام بھی کر لے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. بات حدیث میں ہے کہ اللہ اس نیکی کو بڑھا کر 700 نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. اور جو بندہ گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ والے کام کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ کرتے ہیں. اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ بھی کرے پھر اللہ صرف ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. پہلا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا, جس کو اللہ تعالی نے علم بھی دیا اور ان دونوں میں رہ کر وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, یہ بندہ ان لوگوں میں ہوگا جن کے مرتبے بڑے بلند ہوں گے, جن کے رتبے بڑے عالی شان ہوں گے. دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دی ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے, لیکن وہ دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا میں فلاں شخص کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا, جس طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, نیک کاموں میں اپنے مال کو لگاتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی اس بندے کے برابر اجر عطا کر دیتے ہیں جو بندہ مال خرچ کرنے والا ہے. تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے لیکن علم نہیں دیا اور اس مال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا, اللہ کے حقوق کی پاسداری بھی نہیں کرتا, اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا, بلکہ فحاشی میں برے کاموں میں اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور یہ بندہ ذلیل ترین لوگوں میں ہوگا. اور چوتھا شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی نہیں دیا, مال بھی نہیں دیا, لیکن اس کی نیت گندی ہے, نیت میں کھوٹ ہے,
اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ کاش اللہ نے مجھے مال دیا ہوتا، فلاں بندہ 1 لاکھ کا جوا لگا رہا ہے، میں اس سے بڑھ کر لگاتا، فلاں بندہ فلاں فضول خرچی کر رہا ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس سے بھی بڑھ کر کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ نیک نیتی بہت بڑی چیز ہے، اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور جس بندے کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ جتنے مزید بڑے بڑے اعمال کر کے لے آئے اللہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے عدالت کے اندر سب سے پہلے شہید کو کھڑا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی، اور وہ بندہ ان نعمتوں کا اقرار بھی کرے گا۔ اللہ فرما پوچھیں گے فما علمت فیہا، کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی اور میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا، اتنا جہاد کیا کہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے تو جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے، لوگ تجھے کہے کہ بڑا بہادر آدمی ہے، اللہ کے رستے میں شہید ہوا اور لوگ تجھے شہید کہیں، فقد قیل، اور تجھے شہید کہا گیا، تیری تعریفیں بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے اے میرے فرشتوں اسے ٹانگوں سے پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن اگر اس میں بھی اخلاص نہیں اللہ کی قسم شہادت بھی قبول نہیں۔ دوسرا بندہ جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ قاری قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے اے بندے میں نے دنیا میں رہتے ہوئے تجھے علم دیا، قرآن کا تجھے علم دیا، حدیث کا تجھے علم دیا، شریعت کا، اور تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے علم دیا اور میں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، میں نے حدیث لوگوں تک پہنچائی، میں نے فلاں بچوں کو اتنا حفظ کروا دیا، میں نے قرآن کی بڑی تلاوت کی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے قرآن اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے کہے کہ بہت بڑا قاری ہے، بڑا اچھا عالم دین ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں اسے بھی پکڑو، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ حالانکہ قرآن سکھانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، سب سے بہترین انسان کہا گیا، لیکن اگر اس میں بھی اخلاص نہیں اللہ کی قسم یہ عمل قبول نہیں۔ تیسرا شخص جو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ سخی ہوگا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھے مال دیا، مال و دولت سے بے تحاشا تجھے نوازا، اور تو نے اس مال کا کیا کیا؟ کہ اللہ میں نے فلاں بندے کی کفالت کی، یتیم بچہ تھا اس کی پرورش کی، اسے گود لیا، اس اتنی یتیم بچوں کی شادیاں کر دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو خرچ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بہت بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تجھے لوگ جو تو چاہتا تھا لوگوں نے دنیا میں تجھے کہہ دیا۔ اے میرے فرشتوں اسے بھی پکڑو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکو۔ جب یہ تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تین بندوں کی نشانیاں جب بتا دی، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، کہ یہی وہ تین لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو تیز کرے۔ شہادت بھی بڑا رتبہ، قرآن سیکھنا سکھانا بھی بڑا اچھا عمل ہے، لوگوں کو صلہ رحمی کرنا لوگوں کے ساتھ، یتیموں کی کفالت کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص سب سے پہلے ہے۔ اگر ان کاموں میں اخلاص نہیں تو ہمارے یہ بھی عمل کسی کھاتے میں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت میں شرک اصغر بہت بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، کہ جو بندہ
جو کام خالص اللہ کے لیے ہے اگر ان میں کسی کو شریک کر لیتا ہے تو وہ شرک اصغر کہلاتا ہے. اور جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خالص اللہ کے لیے کرنے والے کاموں میں کسی دوسرے کو شریک کر لے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک نیک اعمال کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، میں اس بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوری دنیا کے سامنے اس بندے کے عیب کو ظاہر کر دوں. جن عیبوں پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، جو بندہ ریاکاری دکھلاوے والی اعمال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب. اور جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میں آخرت میں جاؤں گا، آخرت میں اپنے ہر کام کا اللہ تعالیٰ سے اجر لوں گا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو شخص یہ کہتے ہوئے کہ دنیا میں مجھے لوگ اچھا کہیں، دنیا میں لوگ میری تعریف کریں، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتا ہے ہم اس کو پورا بدلہ اس کی دنیا میں اس کی زندگی میں ہی ادا کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. ہماری نیت ٹھیک ہے تو ہمارے عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اور اگر ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی دکھلاوے والے کام ہیں اللہ ہمیں سب سے اپنی پناہ میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.